بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبدة الزبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أن عيسى بن يونس عن عمرو بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتے تو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مونڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آخری نبی کی علامت کے طور پر وہ مہر آپ کے دو شانوں کے درمیان تھی۔ آگے کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابا زید، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابا زید ادن منی، آپ مجھ سے قریب ہو جائیے، فامسح ظہری، اور میری پشت کو ملیے، مالش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فرماتے ہیں فمسحت ظہرہ، میں نے حضور کی پشت پر مالش کی، فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں اس مہر سے جا کر لگ گئی مالش کے دوران۔ قلت وما الخاتم، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مہر نبوت کیسی تھی؟ قال شعرات مجتمعات، تو انہوں نے فرمایا کہ چند ایک جگہ پر جمے ہوئے بال۔ حالانکہ کل کی روایت میں تھا کہ کبوتر کے انڈے کے معنی، اور اس میں بتایا گیا کہ چند جمے ہوئے بال ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ گنڈی پر جو مسحری پر جو گنڈی لگائی جاتی ہے اس کے مانند تھی۔ اصل میں وہ کبوتر کے انڈے کے مانند تھی، لیکن اس کے ارد گرد بال بھی اگ آئے تھے۔ اب ان کا ہاتھ اس بالوں پر جا کر لگا، تو جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ بالوں کا گچھا ہے، ایک جگہ بال جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سب روایتوں کا ایک ہی جواب کل دیا تھا کہ ہر ایک نے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اپنے ذہن کے اعتبار سے کون سی مثال فٹ ہو سکتی ہے اس انداز سے بتایا ہے۔ اس لیے اگر روایتوں میں الگ الگ باتیں ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے کی روایت میں ہے، ابو بریدہ فرماتے ہیں جاء سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کب؟ جس وقت حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور حضرت سلمان فارسی ایک دسترخوان لے کر کے آئے تھے جس میں بہت ساری کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھی۔ فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تحفہ دسترخوان پر جو کھجوروں کی شکل میں تھا حضور کے سامنے رکھ دیا۔ فقال یا سلمان ما ھذا، حضور نے فرمایا اے سلمان یہ کیا لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا صدقۃ علیک وعلی اصحابک، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے، آپ اس میں سے تناول فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها، لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے، انا لا ناکل الصدقہ، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ قال فرفعها، راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کو اٹھایا اور وہ لے کر کے چلے گئے۔ فجاء الغد بمثلہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا امتحان لے رہے تھے۔ آئندہ کل پھر دسترخوان میں وہی کھجوروں کا توشہ لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا سلمان، یہ کیا لے کر آئے آج بھی؟ حضرت سلمان نے فرمایا ہدیۃ لک، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، آپ نے اپنے تمام صحابہ سے کہا چلیے قریب قریب آ جائے اور ہاتھ پھیلائے دسترخوان پر اور کھانا شروع کیجیے۔ ثم نظر الی الخاتم، حضرت سلمان فارسی فرماتے حضور کھانے میں مشغول ہو گئے اور میں نے آپ کی پیٹھ کی طرف اس مہر کو دیکھا جو حضور کی پشت پر تھی۔ فآمن بی، اور میں ایمان لے آیا فوراً۔ وکان للیہود، اور وہ یہود کے قبضے میں تھے، غلام تھے۔ فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو اتنے درہم کے عوض خرید لیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس سے پہلے عرب میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ڈیفنس کا ایک طریقہ خندق کھودنا بھی ہے، لیکن وہ چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، ایک قول کے مطابق ان کی عمر 250 سال ہوئی اور ایک قول کے مطابق 350 سال وہ زندہ رہے۔ پورا حدیث کے اندر ان کا مفصل قصہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بہان کے اندر اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا اور میرے والد اس شہر کے بڑے چودھری تھے اور ہم لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو میں اپنی عبادت کے اندر اتنی محنت کر چکا تھا کہ خود اپنے مذہب کو محافظ بن گیا تھا، تو لوگ مجھے مذہبی آدمی بھی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے کسی کام کے لیے کہیں بھیجا تو راستے کے اندر عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، میں اس کے اندر گیا، کہا دیکھو کہ کیا چل رہا ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، تو مجھے وہ طریقہ بہت پسند آیا، چنانچہ میں پورے دن وہاں رہا اور شام میں گھر آیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ پورا دن آج تو نے کہاں گزارا؟ تو میں نے بتایا کہ ہمارے مذہب سے بھی بہترین عیسائیوں کا مذہب ہے، اس میں نماز کا جو طریقہ ہے مجھے بہت پسند آیا۔ تو فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا مذہب بہت بہترین ہے، تو اس کی طرف توجہ مت دے۔ لیکن میرے والد کو خطرہ تھا کہ یہ گھر سے بھاگ جائے گا، حالانکہ والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو میرے پیروں کے اندر ایک بیڑی ڈال دی تاکہ یہ گھر سے چلا نہ جائے۔ تو میں نے وہاں کے عیسائیوں سے کہا کہ وہاں کے عیسائی قافلہ اگر تجارت کی غرض سے میرے شہر میں آتا ہے تو مجھے صرف اطلاع کی جائے۔ چنانچہ وہاں ایک مرتبہ عیسائیوں کا قافلہ آیا اور ان کو بتایا گیا، تو بیڑی توڑ کر کے اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ جب اس قافلے کے ساتھ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عیسائی مذہب کا بڑا پادری کون ہے، مجھے ان کی ملاقات کراؤ۔ چنانچہ وہ ایک گرجا گھر کے اندر ایک پادری سے ملاقات کرائی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں لیکن میں اس کو اچھا نہیں پایا، لوگوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیتا تھا لیکن خود کے پاس مال ہونے کے باوجود بہت بخیل تھا، اس لیے میرا دل اس کے ساتھ نہیں لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر میں وہاں سے موصل گیا، وہاں بڑے پادری کے پاس میں رہا، تو بہت اچھا آدمی تھا، مذہبی آدمی تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کسی بہتر انسان کی رہبری کرے تاکہ میں اس کے پاس اپنا وقت گزاروں۔ تو نصیبین کا حوالہ دیا کہ وہاں ایک بہت بہترین انسان ہے اور بڑا پادری ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا، ان کو بھی مذہبی اعتبار سے بہت اچھا پایا۔ ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو ان سے کہا کہ آپ مجھے کسی علاقے کا حوالہ دے دے تاکہ میں اس پادری کے پاس اپنی بابقیہ زندگی پوری کروں۔ انہوں نے ایک بڑے شہر کا حوالہ دیا تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں بھی پادری بہت اچھا تھا، کئی سال میں ان کے ساتھ رہا۔ ان کا بھی جب انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس رہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آخری نبی عنقریب اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور وہ ایسی جگہ ہجرت کر کے جائیں گے جہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ اور قریب میں پہاڑی علاقہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا، تو میں آخری پادری کے پاس جہاں رکا تھا وہاں میں نے کچھ بزنس شروع کیا، تو میرے پاس بکریاں اور گائے وغیرہ جانور جمع ہو گئے۔ تو میں نے وہاں کے قافلے سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور یہ مال سارا منزل پر پہنچنے کے بعد میں تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ تک ان کو لائے، لیکن کیا یہ ان کے ساتھ کہ مکہ میں آنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، کوئی اس کو خریدنا چاہے تو پیسوں کے عوض خرید۔ پورا مال بھی لیا اور ان کی قیمت بھی کھا گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ مدینہ کے اندر آئے، وہاں بھی غلامی کی زندگی ہی گزار رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ حضور مدینہ آ گئے ہیں۔ تو میں یہ کھجور کا توشہ لے کر کے قباء میں حضور تھے وہاں گیا اور آخری پادری نے مجھے چند علامتیں بتائی تھی کہ دیکھیے آخری نبی آنے والے ہیں،
ان کی ہجرت گاہ یہ ہے، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو وہ فرماتا ہے جب میں کھجور کا خوشہ لے کر کے گیا تو میں نے حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور نے فرمایا ما ھذا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہے؟ حالانکہ میں حضور کا امتحان لے رہا تھا تو میں نے حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے لایا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ لے جاؤ، اس کو ہم نہیں کھاتے۔ ہم نہیں کھاتے کا ایک مطلب محدثین نے بیان کیا ہے، ہم انبیاء کی جماعت صدقے کا مال استعمال نہیں کرتے۔ پھر علماء نے بہت لمبی تفصیل کی ہے کہ صدقہ اور ہدیہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور ہم نہیں کھاتے سے کیا مراد ہے۔ یا تو حضور نے اپنے آپ کو تعظیماً میں کے بجائے ہم کہا ہے، جیسے بہت سی مرتبہ ادب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے، حالانکہ وہ اکیلا آدمی ہے مگر کہہ رہا ہے ہم یہ چیز نہیں کرتے۔ تو حضور نے یہ بتایا ہو کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یا حضور کے خاندان کے پاس وہ افراد جن کو زکوٰۃ اور صدقے کا مال نہیں چلتا، ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہم بعض لوگ زکوٰۃ اور صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صدقے کی کھجوریں واپس کر دی گئی ہے تو کہا کہ میری پہلی علامت پوری ہو گئی ہے، اور حضور جس جگہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والے تھے وہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسری علامت باقی ہے کہ آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو میں نے حضور کو دیکھا تو میری نظر اس مہر نبوت پر پڑی تو میں ایمان لے آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا، حالانکہ جب وہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے آئے تھے تو سامنے ٹھہرے، پھر اس کے بعد پیچھے آنے لگے تو حضور سمجھ گئے کہ یہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر مبارک تھوڑی ہٹائی تاکہ وہ اس علامت کو بھی دیکھ لے، اور تینوں علامتیں ان کی پوری ہو گئی۔ لیکن آ کر حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں ایک غلام ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے مالک سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ مکاتبت کہتے ہیں فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ پہلے زمانے میں جب غلام بنانے کا رواج تھا تو اس وقت آقا غلام سے یہ کہتا تھا اتنا کما کر اتنا حصہ مجھے دے دو، پھر اس کے بعد تمہاری گردن آزاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آقا سے جب کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دو، میں کچھ مال دینے کو تیار ہوں، تو اس نے کہا کہ 40 اوقیہ چاندی اور 300 کھجور کے درخت لگانا ہے اور ان کی پرورش کرنا ہے، جب پھل پورے کے پورے آ جائے اس کے بعد تم کو یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ انہوں نے مکاتبت کا معاملہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا آیا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ سونا لے جاؤ اور جا کر کے اپنا بدلے کتابت ادا کرو۔ کہا یا رسول اللہ اتنا معمولی سونا اور 40 اوقیہ چاندی کیسے کفایت کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کافی ہو جائے گا۔ انہوں نے جا کر وزن کرایا تو وہ اس سے بھی زیادہ سونا نکلا۔ انہوں نے اپنا بدلے کتابت ادا کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس 300 کھجور کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے، اور اسی سال بغیر موسم کے اس پر کھجوریں بھی لگ گئی، لیکن ایک درخت پر کھجوریں نہیں لگی تھی۔ تو حضور نے فرمایا سلمان اس کو کس نے لگایا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ میں نے لگایا ہے۔ پھر حضور نے اس کو اکھاڑ کر اپنے ہاتھوں پھر لگایا، جس کی وجہ سے اسی سال اس پر بھی کھجوریں آئی اور 300 کھجوروں کی درختوں کی پرورش بھی ہو گئی، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد بھی ہو گئے۔ اسی واقعے کا تذکرہ اس میں بہت مختصر ہے۔ حضور نے حضرت سلمان کو اتنے درہم میں خریدا اس شرط پر کہ وہ ان کے لیے کھجور کا درخت لگائے اور حضرت سلمان اس میں محنت بھی کرے یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت خود لگائے، مگر ایک کھجور کا درخت جس کو بویا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر کھجور کے سارے درخت اسی سال پھل لے کر کے آئے، مگر کھجور کا ایک درخت پھل نہیں لایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شان هذه النخلہ، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فقال عمر یا رسول اللہ انا غرستها، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ اس کو میں نے بویا تھا۔ فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو اکھاڑا، فغرسها، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو بویا تو وہ کھجور کا درخت اسی سال کھجور لے کر کے آیا۔ یہ مختصر واقعہ ہے، پورا واقعہ تفصیل سے میں نے بتایا۔
سبحان اللہ.